ایک یتیم بچے کی کہانی ہے جو بڑا ہو کر دنیا کی تاریخ میں اربوں انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ بنا۔ ایک سادہ چرواہے کی کہانی جو ایک ایسی تحریک کا سبب بنا جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسے انسان کی کہانی جو کردار، صورت اور ایمان میں کامل تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت محمد کی، اللہ کے رسول کی۔ عرب کے دل میں 570 عیسوی میں ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مکہ شہر میں جہاں قبائلی جھگڑوں اور بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک بچے کی ولادت ہوئی، محمد، جو بنو ہاشم قبیلے کے عبداللہ اور آمنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادا عبد المطلب اور والدہ آمنہ نے ان کی پرورش کی اور بچپن ہی سے ان میں سچائی، نرمی اور دانائی کے آثار ظاہر تھے۔ 6 سال کی عمر میں واپسی کے سفر پر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ یتیم ہو گئے۔ اب ان کی پرورش چچا ابو طالب نے کی، جنہوں نے ان سے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کی۔ محمد نے چرواہے اور تاجر کے طور پر کام کیا۔ وہ الصادق اور الامین کے نام سے جانے گئے۔ تجارت میں کبھی دھوکہ نہ دیا، نہ کسی کے حق میں کمی کی۔ وہ اپنے چچا کے ساتھ قافلوں میں شام اور مدینہ کے علاقوں تک سفر کرتے۔ اگر تجارت نہ ہوتی تو وہ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے۔ صحرا کی تنہائیوں میں وہ غور و فکر اور عبادت کرتے۔ ایک بار ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ، جو قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے اخلاق اور ایمانداری سے متاثر ہوئیں اور نفیسہ کے ذریعے نکاح کی پیشکش کی۔ اس وقت رسول کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ ان کا نکاح محبت، شفقت اور دوستی کا پیکر تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رسول کو عبادت و تنہائی پسند آنے لگی۔ وہ مکہ کے قریب غار حرا میں جا کر کئی دن عبادت کرتے۔ وہ دنیا کی حقیقت اور روحانی سچائی تلاش کرتے۔ 40 سال کی عمر میں 610 عیسوی میں ایک رات غار حرا میں ایک آواز گونجی، اقرأ، پڑھ۔ انہوں نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اقرأ، پڑھ۔ اور تیسری بار فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی تھی۔ رسول خوف اور لرزتے ہوئے غار سے نیچے اترے اور اپنی زوجہ خدیجہ کے پاس پہنچے، فرمایا، مجھے اوڑاؤ، مجھے اوڑاؤ۔ انہوں نے تسلی دی، دلاسا دیا اور کہا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صادق ہیں، امانت دار ہیں، محتاجوں کے مددگار ہیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ توحید، رسالت، قیامت، اخلاق اور بت پرستی سے اجتناب کے پیغامات آئے۔ اسلام کا بنیادی پیغام تھا، الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا یہ پیغام مکہ کے سرداروں کے لیے خطرہ بن گیا کیونکہ ان کی دولت اور اقتدار بت پرستی سے وابستہ تھا۔ وہ اس دین کے پھیلاؤ سے خائف ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، تشدد کیا، بائیکاٹ کیا اور ایذا رسانی کی۔ 13 سال تک رسول اور ان کے ماننے والوں پر ظلم جاری رہا۔ 619 عیسوی میں عام الحزن، رسول کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ اور محافظ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ 2 عظیم سہارے ختم ہو گئے، مگر رسول کا ایمان مزید مضبوط ہوا۔